الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ ہماری طبیعت یا ہماری تربیت پاکستان میں، ہندوستان میں ایسی کی جاتی ہے کہ دوسرے فرقے کے لوگ جتنے اچھے بھی ہوں وہ ہمیں برے لگتے ہیں، ان میں جتنی خوبیاں بھی ہوں وہ ہمیں خامیاں نظر آتی ہیں، اپنے فرقے کے لوگوں کی خامیاں خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک اہل حدیث ان کے دوست وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اہل حدیث بھائی، کہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا مسجد میں تو وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تعلیم میں بیٹھا، میرے دل میں بات آئی کہ یہ اب رفع یدین کی بات کریں گے، قرأت خلف الامام کی بات کریں گے، اختلافی مسائل پہ بات کریں گے، چونکہ ہماری پرورش ایسی ہوتی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرے ہمارے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں اگرچہ وہ دین کا بہت بڑا کام کیوں نہ کر رہے ہیں۔ کہتے تعلیم میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، گشت کے آداب میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، مغرب کے بیان میں بھی میں بیٹھا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو میں نے کہا ان کو ذرا پرکھنا چاہیے کہ یہ واقعی دکھاوا کر رہے ہیں یا حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ تو میں مرکز میں تبلیغی جماعت کے ساتھ سروزے میں چلا گیا، اور سروزے میں جب گیا تو میں اسی طرح رفع یدین کرتا، ان کی وجہ سے میں ذرا اونچا آمین کہتا، پاؤں اور زیادہ کھول کر کھڑا ہوتا کہ دیکھوں یہ مجھ پر کتنا اعتراض کرتے ہیں۔ تو 3 دن کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا، اور 3 دن کسی نے بھی کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کی کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے، ہم حق پر ہیں تم باطل پر ہو، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ 3 دن میں تو چلو انہوں نے کچھ نہیں کی، میں 40 دن لگاتا ہوں۔ کہتا میں نے واللہ 40 دن تبلیغ میں چلا لگایا، 40 دنوں میں میں اپنے طرز پہ عبادت کرتا رہا، وہ اپنے طرز پر عبادت کرتے رہے، وہ اس طرح نماز پڑھتے رہے، میں اسی طرح پڑھتا رہا، مجھے کسی نے نکیر نہیں کی، کسی نے مجھ پر انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ میرے دل میں وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی ایسی محبت بیٹھ گئی ہے کہ ان کے ہر تقاضے پر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اور سب کو اپنے اہل حدیث بھائیوں کو پیغام بھی دیتا ہوں کہ تبلیغ کے جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں۔ یہ وہ جماعت ہے جو فرقہ وارانہ قسم کی تمام باتوں سے پاک صاف ہے۔ اور اب میں دعوت دیتا ہوں آپ رائمنڈ جائیں، بیرون کے شعبے میں آپ جائیں، آپ کو چاروں فقہ کے مطابق نماز پڑھنے والے ملیں گے، حنفی بھی وہاں ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے، شافعی بھی ہوں گے، حنبلی بھی ہوں گے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، کوئی نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، کسی پر کوئی نکیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو یہ کام پھیل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور اللہ پاک اس کے ذریعے بہت ساری دین کی خدمت لوگوں سے لے رہے ہیں۔ تو واقعتاً اس واقعے سے ایک بڑا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ نفرتیں بہت ہو چکی ہیں، ضرورت ہمارے معاشرے کو محبتوں کی ہے۔ ہم یہ فرقہ وارانہ چادریں خود سے اتار پھینکیں، بھئی اپنے فرقے کے ساتھ وابستہ رہیں، اپنے مسلک کے مطابق خوب عبادت کریں، لیکن دوسروں کو اسلام میں رہنے دیں، انہیں اسلام سے نہ نکالیں، ان پر ایسے فتوے نہ لگائیں۔ وہ مجھے یاد آ گئی بات ابن انشا کی، غالباً ابن انشا نے لکھا ہے کہ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، اور ریاضی دان یہ جانتے ہیں سرکل کی اہمیت، کہ سرکل کے بغیر کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دائرہ اسلام کا بھی ہے، پہلے لوگوں کو اس دائرے میں داخل کیا جاتا تھا، اب اس دائرے سے خارج کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کی قدریں احترام کریں، ہمارے بڑے ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو ایسا کرنے سے ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔